نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسلم ہیروز، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو خاص طور پہ ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کیا ہے، اس ہدایت کا ذریعہ کیا ہے، اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں مل جاتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، اور متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ القرآن۔ اور یہ قرآن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، ان کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یعنی دل مبارک پہ نازل ہوا، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور جس نبی پہ اترا، انہوں نے اس قرآن کو پریکٹیکلی ایک ایک چیز عمل کر کے بتا دیا کہ اس قرآن پہ یوں عمل کیا جا سکتا ہے، اور ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اسی اگزامپل کو فالو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی ہر بات، ان کا ہر کام، ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل، ہر بات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کو ہی زندگی کا معیار بنانا ہے۔ اور کس کو فالو کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے فالو کیا اور حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد ہمارے جو ہیروز ہونے چاہیے وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام وہ شخصیتیں تھیں جو عرب کے صحرا نشین لوگ تھے، تعلیم سے بہت دور، لیکن جب قرآن اور سنت رسول کو تھاما تو پھر وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ پھر وہی چند بوریا نشین صحرا میں پھرنے والے لوگ اس طرح سے بہترین نمونہ بن گئے کہ پھر اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ساری دنیا پہ چھا گئے، اور ہسٹری نے گولڈن ورڈز میں اپنے نام چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کا کردار ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ They are the people to be followed. They are an example for all the Muslim world. لہذا کچھ ہیروز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں صحابہ کرام میں سے، اور یہ سلیکشن ڈفرینٹ فیلڈز میں سے کی گئی ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جس کو جو فیلڈ ملا، جو کیپیسٹی تھی، جو صلاحیت تھی، انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسل کر دیا اور اپنے فیلڈ میں ماسٹر بن گئے۔ اگر کوئی بہادر تھا تو وہ بہترین سپاہی اور بہترین جرنیل بن گئے، اگر کوئی علم رکھتا تھا تو بہترین محدثین اور فقیہ اور عالم بن گئے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت امیر تھے، اپنی دولت سے انہوں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا، اور کچھ نہ امیر تھے، نہ بہت بہادر تھے، نہ بہت بڑی پرسنالٹیز تھے، نہ قریش کے سردار تھے، لیکن اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ایسا بہترین نمونہ چھوڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے۔ یہ تم کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔
اگر ہم صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، تو تحقیق ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے ان کی ذات، ایک مشعل ہے روشن اسلام کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کی اور صحابہ کرام نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، اور مزید ایسی روشنیاں بکھیر گئے کہ ہم سب کے لیے وہ راستہ روشن کر گئے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہم سب دعا کرتے ہیں روزانہ سورہ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان کے راستے کی ہدایت دے دے جن پہ تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب ون بائی ون، ایک ایک الگ الگ اگر ہم دیکھیں تو سب کے سب ہدایت کے راستے پہ رہے اور کامیابی پا گئے۔ ان کے بعد جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، حالت ایمان میں ان کی صحبت پائی اور حالت ایمان ہی میں فوت ہوئے، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ وہ بھی بہت بڑے نام چھوڑ گئے۔ صحابہ کرام کے تربیت یافتہ لوگ، ان کے تعلیم یافتہ لوگ، وہ پھر مزید چراغ بے چراغ جلاتے چلے گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب ان کا راستہ فالو کیا جن پہ اللہ کا انعام ہوا تو خود بھی فلاح اور کامیابی کے راستے سے ہمکنار ہو گئے اور ہمارے لیے روشنیاں چھوڑتے چلے گئے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی لائفز کو سٹڈی کرنا ہے، دل کی آنکھیں کھول کے اور پورے شعور کے ساتھ، اور اس اینگل سے ہم نے ان کی لائف کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان ہیروز کو فالو کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جب موت آئے تو فرشتے کیا کہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد بس یہی ہے۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دیکھنا پڑے گا، اس راستے پہ چلنا پڑے گا، ان کے والے عمل کرنے پڑیں گے تاکہ انجام بالآخر کامیابی ہو اور جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو داخل کر دے۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے کہا، کچھ صحابہ کرام کو ہم سٹڈی کریں گے، کچھ تابعین کو، اور جن لوگوں نے تابعین کو فالو کیا، تابعین سے تعلیم حاصل کی، ان کی صحبت میں رہے، ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ Those who followed the تابعین are known as تبع تابعین۔ اور تبع تابعین کے علاوہ ہم کچھ مسلمان فاتحین، حکمران اور مختلف لوگوں کو بھی سٹڈی کریں گے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہیروئک ایکٹ صرف مردوں نے نہیں کیا، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں نیکی کے کام میں ہر دور میں شانہ بشانہ شریک رہیں، اور کئی مرد جو بڑا نام کما گئے، ان کی کامیابی کے پیچھے بہترین مائیں تھیں، بہترین عورتیں تھیں۔ وہ آغوش تھی جس نے بہترین مسلمان پیدا کیے، بہترین مسلمانوں کو تربیت دی، اور پھر وہ دنیا میں نام چھوڑتے چلے گئے۔ لہذا مرد ہو یا عورت اگر نیک ہو اور تقوی پہ ہو تو وہی اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں نہ دیکھا جائے گا کہ مرد ہے کہ عورت، نہ دولت نہ شہرت، بس اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ وہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے اور عورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں نیکی کی کمائی کرنے کے لیے
نہ تو بہت دولت چاہیے، نہ کوئی شہرت چاہیے، نہ کوئی خاص دنیاوی اسباب چاہیے. جو صلاحیت اور جو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہو، انسان اس کو اللہ کے راستے میں لگا دے. تو ہم دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ میں لوگوں نے اپنا نام چھوڑ دیا، عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی، لڑکوں نے بھی اور بچیوں نے بھی. تو مسلم ہیروز کے نام سے یہ جو سبجیکٹ ہے، اس کا سارا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہیروز کون تھے. وہ کون تھے جو عرب کے چھوٹے سے علاقے سے اٹھے اور ساری دنیا پہ چھا گئے، سپر پاور آف دیئر ٹائم بن گئے اور دنیا میں بہترین مثالیں چھوڑ گئے. خود نان مسلم ہسٹورینز اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں گئے انہوں نے اپنے کردار کی بے مثال کہانیاں چھوڑ دیں، اور کئی غیر مسلم علاقے اپنے شوق سے مسلمانوں کا کردار دیکھتے ہوئے اسلام لاتے چلے گئے. اور یاد رکھیے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تھا، بہترین مسلمانوں کے مثالی کردار سے پھیلا تھا. ان کے کیریکٹرز، ان کی عہد و وفا، ان کا لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا سلوک، یہ چیزیں تھیں جس نے دنیا کو انسپائر کیا، اور بہت جلد اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتا چلا گیا. اسلام کا کلمہ سر بلند ہوگا، وہ اللہ کا دین ہے. اگر اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے لے تو ہماری خوش نصیبی ہے. اور ان لوگوں نے اسی موٹو پہ عمل کیا کہ ہمارا جو شیئر ہے وہ ہم ڈال دیں، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی اپنا شیئر ڈالتے چلے گئے. تھرو آؤٹ ہمیشہ اسلام ٹیم ورک پہ بلیو کرتا ہے، اور ٹیم ورک سے ہی اسلام انشاءاللہ ضرور سر بلند ہوگا. ضرورت یہ ہے کہ ہم سب جو اس ٹیم کے ممبرز ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا قوت ہے، کیا چیز ہے جو ہم اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، اور بس اس کو لگا دینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بہترین کام لے لے. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا. وہ علم دے جو نفع بخش ہو، اور وہ عمل کرا لے جو وہ قبول کر لے. ہم نے مسلم ہیروز کو جب سٹڈی کرنا ہے تو کیا دیکھنا ہے کہ وہ راستہ کیا تھا جس پہ وہ لوگ چلے جو کامیاب ہو گئے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط پہ سٹریس ہے، الذین پہ سٹریس نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کو نعوذ باللہ پوجنا نہیں ہے، ہم نے ان کے راستے کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ نیک لوگ جو دنیا میں اسلام پھیلا کے چلے گئے اور توحید کا ساری عمر درس دیتے رہے، انہی کی ذات اور انہی کے مزار کی انسان پوجا اور پرستش شروع کر دی. ہم نے ان کی ہستیوں کے بارے میں کس طرح سے جاننا ہے؟ ان کے صراط کو فالو کرتے ہوئے. انہوں نے کیا کیا، دیٹ از امپورٹنٹ، کہ وہ صراط المستقیم پہ چلے اور توحید کا درس دیتے رہے اور توحید کا ہی کلمہ بلند کرتے چلے گئے. یہ ہمارا مسلم ہیروز کا سبجیکٹ ہے. ہیروز کے نام میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں، کچھ جیسے جیسے پڑھیں گے ساتھ ساتھ آتے جائیں گے. جیسے صحابہ کرام میں ہم نے سب سے پہلے سلیکشن خلفائے راشدین کی ہے، جو 4 خلیفہ تھے. بہادری کے میدان میں سے 2 جرنیل صحابہ سلیکٹ کیے ہیں. اسی طرح علم اور حدیث کے میدان میں 3 صحابہ اور 1 ام المومنین. اس کے بعد غلامان اسلام پہ ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غلاموں نے بھی کیا کیا کام کیا، اور اس کے بعد اینڈ تک ہم دیکھیں گے کہ اسلام غلاموں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے اور کتنی پروجیکشن دیتا ہے، اور اگر غلام میں جس بھی فیلڈ میں قابلیت ہو تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور اپنا نام چھوڑ دے. سب کانٹیننٹ تک آپ کو یاد ہوگا سلیو ڈائنیسٹی نے رول کیا. They were the rulers. Slaves were the rulers of Indo-Pak. اسلام نے غلامی کی انسٹیٹیوشن کو ایک نیا اینگل دے دیا جو کبھی کسی نے اس مہذب دنیا میں بھی نہیں دیا. آج آپ کو پتا ہے کہ ایک بلیک سلیو USA کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، لیکن مسلمانوں کے حکمران گزرے. التمش
قطب الدین ایبک، اور ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں غلاموں کی. تو غلامان اسلام کو بھی دیکھیں گے. پھر فاتحین میں سے جیسے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسٹڈی کریں گے. رولرز میں سے ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کریں گے. اور پھر خواتین، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ہر وقت ہر نیکی میں آگے بڑھ کے کام کیا اور اپنا نام چھوڑ گئیں. چند خواتین کو ہم ضرور دیکھیں گے بیکاز دے آر رول ماڈلز فار اس. خواتین کے ساتھ ساتھ مسلم سائنٹسٹ، مسلم سائنسدانوں نے کیا کیا کام کیے اور کتنا گلوریس ایرا تھا اور کتنے گولڈن کام وہ کر